الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری نظوی دعوت برکاتہ العالیہ اپنی کتاب اربعین عطار کی صفحہ نمبر 3 اور حدیث پاک نمبر 3 نقل کرتے ہیں۔ ایما رجل مسلم لم یکن عنده صدقہ فلیقل فی دعائہ، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ۔ فرمایا تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس قرآن میں انشاءاللہ پارہ پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 یعنی 51 اور 52 سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیں اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے وہ واقعہ سنتے ہیں اور پھر قرآنی آیت سننے
سننے سمجھنے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو اس سے آزادی نصیب ہوئی، بنی اسرائیل خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے۔ اولا 30 دن کوہ طور پر اعتکاف کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 30 دن اعتکاف فرمایا، روزے رکھے۔ آخری دن جب اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہونا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، نظافت و پاکیزگی اختیار کی اور اللہ پاک کے حضور حاضری کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ہم کلامی کا شرف ملا تو اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، روزے رکھنے سے آپ کے منہ میں جو مہک تھی وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے مسواک کر کے وہ مہک ختم کر دی، لہذا اب مزید 10 روزے رکھیے۔ سبحان اللہ، پتہ چلا روزہ بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے بھوک کے سبب منہ میں جو ایک خاص قسم کی مہک ہو جاتی ہے، اللہ پاک کو وہ مہک بھی بہت پسند ہے، تو خود روزہ کس قدر پسند ہوگا۔ اللہ پاک توفیق بخشے، ہمیں چاہیے کہ فرض روزوں کے ساتھ نفل روزے بھی رکھا کریں۔ روزہ داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب 10 دن کا مزید اعتکاف، مزید 10 روزے رکھے، پھر اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ ادھر بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ سامری جو ایک منافق شخص تھا، بہت گمراہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو بہکانے کے لیے سونے چاندی وغیرہ کا ایک بچڑا بنایا، اس میں کوئی ایسی چیز ڈالی کہ وہ بچڑا آواز نکالنے لگا۔ اب سامری بولا، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ملنے کوہ طور پہ گئے ہیں، جبکہ خدا کو تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس بچڑے میں خدا نے حلول کیا ہے اور تم سے ہم کلام ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ۔ بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنا شروع ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل اس شرک میں مبتلا تھے اور ادھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب صورت حال سے آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور بہت غضبناک ہو کر واپس تشریف لائے۔ اس بچڑے کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، سامری کو سخت سزا دی اور بنی اسرائیل کو توبہ کروا کر دوبارہ کلمہ پڑھا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سامری کے پاس ایسی کیا چیز تھی جو اس نے سونے کے بچڑے پر ڈالی تو وہ بولنے لگ گیا؟ اس کا بیان پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم نے یہ کیسے کیا کہ یہ بولنے لگا؟ تو قرآن بیان فرماتا ہے، وہ کہتا ہے بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا۔ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا،
مطلب یہ کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان گیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے میں ڈال دیا، اسی سبب سے یہ بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگا۔ یار اسلام بھائیو، یہاں غور فرمائیے، تبرکات کی برکتیں بھی سماعت فرمائیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، وہ بے شک بابرکت ہیں، لیکن اس مٹی اور جبرائیل علیہ السلام تک کتنے واسطے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پیارے، ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی، اس مٹی کے اندر اللہ پاک نے اتنی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ مٹی لگنے سے بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی، وہ بولتا نہیں تھا، بولنے لگا۔ اللہ اکبر! پتا چلا تبرکات اللہ پاک کی عطا سے زندگی بخش ہوتے ہیں، ان کی برکت سے مردے میں جان ڈال دینے کی بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے، ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نیکوں اور پاکوں کے تبرکات میں تاثیر ہوتی ہے۔ اب یہ ہاتھوں کا فرق ہے، اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آئے تو ان کے لیے تبرکات کے منفی اثرات ہوتے ہیں، ادب والوں کے پاس آ جائیں تو ان تبرکات کے اثرات نیک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے سامری گستاخ تھا، بے ادب تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں سے چھونے والی مٹی اس کے ہاتھ آئی، یہ چاہتا تو اس سے بہت برکتیں حاصل کر سکتا تھا، مگر یہ گستاخ تھا، اس نے اس پاک مٹی کی بے ادبی گستاخی کی اور اسے شرک کے لیے استعمال کیا، لہذا اس شرارت کے سبب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے۔ اللہ پاک توفیق بخشے، ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے تبرکات نصیب ہوں تو ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں اور برکتیں لوٹیں۔ اے عاشقان رسول، اس جگہ ایک اور ایمان افروز نقطہ ہے، وہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی بے جان میں جان ڈالنے کا اثر رکھتی ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم۔ اب ہم کیوں نہ کہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اللہ اللہ، اندازہ کیجئے جب خادم کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی ایسی ہے تو اللہ کی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم جس خاک پر لگ جائیں اس خاک کا رتبہ کیا ہوگا؟ عاشقوں کے امام اعلی حضرت امام اہل سنت محدث بریلی شریف رحمت اللہ علیہ اس خاک پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے آقا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نالین شریف کو مبارک قدموں سے نسبت ہوئی، نالین شریف کو مٹی نے چوما، یہ مٹی جو نالین پاک سے برکت لوٹ رہی ہے، اس مٹی کے ذرے نالین شریف سے جھڑتے ہیں
ان ذروں کو آسمان کے سیارے، سورج، چاند، تارے، مشتری، زحل وغیرہ اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، سنیے اور دل کے کانوں سے اس آیت کریمہ سے ملنے والے اسباق سنیے، کیا کیا سبق ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ غور کیجئے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمانی تھی، چنانچہ آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا، 40 دن اعتکاف ہوا، روزے رکھے گئے، عبادت ہوئی، تب آپ کو توریت شریف عطا فرمائی گئی۔ یقیناً یہ بھی بہت اونچی شان ہے، مگر محبوب نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند شان دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے، آپ کو کہیں بلایا نہیں گیا، کہیں جانے کی زحمت نہیں دی گئی، بلکہ جہاں آپ تھے جبرائیل امین علیہ السلام کو وہیں بھیج کر قرآن عطا فرمایا گیا۔ بلکہ یہاں بھی بس نہیں ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف رکھتے ہیں قرآن کی آیات وہیں اترتی ہیں۔ اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، قرآن مکے میں نازل ہوتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، قرآن مدینے میں نازل ہوتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہے، قرآن طائف میں نازل ہوتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے، قرآنی آیات سفر میں نازل ہوتی ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے، قرآنی آیات مسجد میں نازل ہوتی ہیں۔ اور قربان جائیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک پر ہے تو قرآنی آیات بستر مبارک پر اترتی ہیں، کہیں پہ جانے کی زحمت نہیں دی جاتی، بلکہ جبرائیل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیے میرے محبوب کو قرآن دے کر آئیے۔ وہ موسیٰ سے جنہیں بلایا گیا تھا، روزے رکھوائے گئے تھے، اعتکاف کروایا گیا تھا دینے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے، لیکن یہاں پر محبوب کے پاس بھیجا جا رہا ہے۔ پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب ہیں اور آپ طلبگار تھے، اسی لیے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، مگر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم طالب نہیں بلکہ مطلوب ہے، آپ کی رضا کو طلب کیا جاتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن رب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے، اسی لیے جہاں ہے وہیں قرآن بھیجا جا رہا ہے، جہاں کہیں لہذا کہیں جانے کی زحمت نہ ہوئی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآنی آیات بھی وہیں اتاری گئی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فرق طالب اور مطلوب دیکھے کوئی، فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جس وقت تجلی گری تھی تو آپ بے خوش ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ معراج کی رات سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار فرمایا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پھر یہیں سے بھی غور کیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا، مکمل انتظام فرما کر گئے، اس کے باوجود بنی اسرائیل کی طبیعت کیسی سخت تھی کہ 40 دن بھی دین پر قائم نہ رہ سکے، شرک میں مبتلا ہو گئے، ایک بے جان بچڑے کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے۔ ادھر پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی شان دیکھیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے تقریباً 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں. الحمدللہ یہ امت آج بھی توحید پر قائم ہے اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک قائم رہے گی. اور کیوں قائم رہے گی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جو الوداعی خطبے دے کر گئے، جب حضور دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، اس وقت جو آپ نے خطبے ارشاد فرمائے انہیں الوداعی خطبے کہا جاتا ہے. اور امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. یہ مکمل حدیث پاک کو میں پچھلے جمعوں میں سنا چکا ہوں، لیکن اس کا ایک حصہ صرف سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرمائی وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. فرمایا بے شک اللہ پاک کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ. یہ حضور کی امت ہے، یہ رب کے محبوب کی امت ہے. سبحان اللہ. گویا رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ امت توحید ہے. یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اور توحید پرستی کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا دل بھی کہے گا کہ واقعی ایسا ہی ہے. پیارے اسلامی بھائیو، اس فرمان ذیشان کے فیضان کی مختصر سی جھلک پیش کرو. ہمارے ملک عزیز پاکستان میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک بہت مشہور ہے. دور دور سے لوگ یہاں سلام کرنے حاضر ہوتے ہیں. الحمدللہ داتا حضور کے دیوانے بھی دنیا بھر میں ہیں. داتا حضور کا مزار پاک کچھ اس انداز پر ہے کہ وہاں اگر نماز پڑھیں تو مزار پاک کی طرف پیٹھ ہوتی ہے. واللہ یہ اس امت کی توحید و استقامت کی مثال ہے کہ داتا صاحب کے دیوانے بڑی لگن کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ دور دراز کا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، سلامیاں عرض کرتے ہیں. بارہا دیکھا گیا ہے کہ جب مزار پاک سے واپس پلٹتے ہیں تو الٹے چلتے ہیں تاکہ مزار پاک کو پیٹ نہ ہو جائے. مگر قربان جائیے، یہ توحید پرستی کی نشانی ہے. جیسے ہی آزان ہوتی ہے، نماز قائم ہوتی ہے، وہی دیوانے داتا حضور کے مزار ہی کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں. دیوانوں کا یہ انداز بتاتا ہے کہ ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر ان کو خدا نہیں مانتے. ہم تو ان کو پیٹ کر کے کھڑے ہیں، اب ہم خدا کی طرف جھکے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اللہ کی محبت، توحید کی محبت کہ اللہ کے پیاروں سے پیار کرنا ہے. اور جب آئے گی بات رب کی طرف جھکنے کی تو پھر جو مرضی ہو کائنات کا ہم اس کو پیٹ کر کے اپنے رب کی طرف جھک جائیں گے. اچھا، بعض بہت کمزور دل کے ہوتے ہیں، میں نے نوٹ کیا، اگر کوئی اہل بیت سے پیار کرنے لگ جائے، ان کے فضائل بیان کرنے لگ جائے تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ توحید پرست نہیں رہے. کوئی صحابہ سے پیار کی بات کرنے لگ جائے تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ اب بس توحید پرست نہیں رہے، اب یہ صحابہ کو پیار کرنے والے ہو گئے ہیں، شاید توحید پیچھے رہ گئی ہے، صحابہ کا پیار آگے نکل گیا ہے یا توحید پیچھے رہ گئی ہے، اہل بیت کا پیار آگے نکل گیا ہے یا اولیاء کا پیار آگے نکل گیا ہے، توحید پیچھے رہ گئی ہے. نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے. ایسی باتیں کمزور دل والے سوچتے ہیں. آئیے سنیے، ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا، ابو جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے. پوچھا بھائی حسین سے بھی ہے؟ فرمایا بالکل ہے. پوچھا امی جان سیدہ فاطمہ سے بھی ہے؟
کہا بالکل ہے. پوچھا نانا جان؟ اور میں وہ تو میری جان ہے. ان سے بھی ہے؟ فرمایا بالکل ہے. پھر پوچھا اللہ پاک سے بھی ہے محبت آپ کو؟ فرمایا ہاں بالکل ہے. عرض کیا ابو جان بات سمجھ نہیں آ رہی، دل ایک ہے اور ایک ہی دل میں کئی محبوب رہ رہے ہیں، محبوب تو ایک ہوتا ہے، آپ کے ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے سما گئی ہیں؟ اب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو بابو مدینۃ العلم ہے، یعنی شہر علم کا دروازہ ہے، ان کا جواب سنیے اور اپنے عقیدے کے قبلے کو درست کر لیجئے. آپ فرماتے ہیں بیٹا کیا تم دیکھتے نہیں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں تم سب سے الگ ہو کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں ایک ہی محبت ہے، باقی سب محبتیں اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے ہے. تو بھائی ہم جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اولیاء سے پیار کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے بیٹے سے نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے پیارے، رسول اللہ کے پیارے، اہل بیت کے خادم، لیکن یزید خبیث سے پیار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ نہ وہ اللہ کا پسندیدہ تھا گناہوں کے سبب، اور اس نے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا وہ معاف کرنے والی چیز نہیں. ہم نہیں کرتے تھے. میرے پیارے اسلام بھائی چھوٹے دل نہ بنیے بھائی، دل کو تھوڑا بڑا کیجیے. ہاں البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ پیار ہونا اللہ کی رضا کے لیے چاہیے. وہ اہل بیت سے ہو، وہ صحابہ سے ہو، وہ اولیاء سے ہو، وہ اپنے بڑوں سے ہو، وہ اپنے چھوٹوں سے ہو، جس سے بھی ہو، وہ پیار ہو اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے. انشاءاللہ پھر ہمارے بیڑے پار ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیجئے جو کہ کافی اہم ہے اور آج کل اس حوالے سے کافی غلطیاں بھی ہم کر جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کی طرف دوسرے شخص کا منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے. اس کی ذرا تفصیل سن لیجئے. ایک مسئلہ ہمارے ہاں بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے تو اگلی صفوں والے جلدی جلدی پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں. پیچھے جگہ نہیں ہوتی. بعض لوگ اپنی بقیہ رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ گزرنے والے نمازی کی طرف رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور مواقع پر بھی نمازی کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا کرنا ناجائز اور گناہ ہے. بہار شریعت میں ہے کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ یا رخ آپ کی طرف ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. یوں ہی دوسرے شخص کو نمازی کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے. اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.